عمران خان کی سیاسی تنہائی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 2002 میں الیکشن میں اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی پر خاصے مایوس تھے۔ ان کو صرف اپنے آبائی حلقے میاں والی سے کامیابی ملی تھی۔ حالانکہ اس الیکشن میں نہ تو بے نظیر بھٹو تھی اور نہ ہی میاں نواز شریف تھے۔ وہ اپنے سب سے بااعتماد دوست یعنی عمران خان اپنے دوست عمر فاروق گولڈی کے ساتھ اپنے روحانی استاد میاں بشیر کے پاس ان کی خیریت معلوم کرنے گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے میاں بشیر سے پوچھا، میاں بشیر بتاؤ ہماری پارٹی کب جیتے گی؟ بقول عمران خان کے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور 5 منٹ بعد انہوں نے عمران خان کی طرف دیکھا اور کہا، جب تم اپنی ذمہ داری لینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ آج اس واقعے کو 20 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر آج میاں بشیر زندہ ہوتے تو شاید خان صاحب ان سے ملنے ضرور جاتے۔ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کا جواب وہی ہوتا یا اس سے مختلف، مگر اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ عمران خان جس مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں، جہاں ان کے قریب ترین ساتھی بھی ساتھ چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک نظر اپنی سیاست اور اپنی سیاسی حکمت عملی پر ضرور ڈالنی چاہیے۔ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، دراصل وہی ان کا نظریاتی ورکر اور ساتھی ہیں۔ باقی سب برساتی مینڈک ہیں۔ ایک نظر انہیں اپنی سیاسی حریفوں کے کیریئر پر بھی ضرور ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ وقت ان پر بھی آ چکا ہے۔ اس طرح ان کے ساتھی بھی ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ان کے سیاسی حریف بے نظیر بھٹو نے بہت برا وقت دیکھا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی اور پارٹی قیادت اگر مگر میں لگی ہوئی تھی۔ کارکن خود نکلتے، احتجاج کرتے اور وہ گرفتار ہو جاتے اور فوجی عدالتوں سے سزا پاتے۔ بیٹی سیاسی طور پر ناتجربہ کار تھی اور ماں جذباتی، مگر سمجھ رہی تھی کہ کون لیڈر کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کہ وقت نے کس طرح پلٹا کھایا، مگر بے نظیر کو کبھی کھل کر سیاست کرنے کا موقع نہ مل سکا اور آخر میں انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا گیا۔ دونوں ماں بیٹی کے لیے سب سے مشکل مرحلہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد وہ تھا جب اس کے 1 سال بعد بڑے سیاسی اتحاد MRD کی تشکیل ہوئی، جس میں ایسے رہنما بھی شامل تھے جنہوں نے بھٹو کی مخالفت کی تھی، بلکہ کہیں نہ کہیں درپردہ پھانسی کے حامی بھی تھے، مگر انہیں سخت دل کے ساتھ 70 کلفٹن آنے کی دعوت تھی، یعنی 70، اور پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا سیاسی اتحاد بنا، تمام تر نظریاتی اختلافات کے باوجود، اور 1983 میں ایک منفرد تحریک چلی جس میں 800 کے قریب لوگ مارے گئے۔ خان صاحب کو ایک نظر اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف میاں نواز شریف کے سیاسی اتار چڑھاؤ پر بھی ڈالنی چاہیے۔ اگر وہ پنجاب کے ان کے بقول سب سے بڑے ڈاکو ہے یا ان کو پوری پارٹی کی صدارت دے سکتے ہیں، تو میاں صاحب سے اختلافات کے باوجود بات چیت تو ہو سکتی ہے۔ یعنی پرویز الہی کی میں بات کروں، اگر ان کو صدارت دے سکتے ہیں تو میاں صاحب سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ سابق جرنیلوں کے بجائے چند سیاسی ذہنوں سے مشورہ کریں، ایک بار وہ مساقی جمہوریت کی دستاویز پڑھیں، اس پر ضرور عمل پیرا بھی ہو، اور انہیں اس کو بھی وہ ان سوالات کا جواب بھی دے جو میاں صاحب اور بے نظیر صاحبہ نے برسوں بعد یہ اعتراف کیا کہ وہ کچھ غیر سیاسی لوگوں کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوئے۔ ناظرین کرام، میاں صاحب بھی 1980 تک سیاست سے نابلد تھے۔ اتفاق فاؤنڈری اور جم خانہ میں کرکٹ کھیلنے کے علاوہ دوسرے مشاغل نہیں تھے۔ انہیں بھی جنرل جیلانی کے علاوہ جنرل حمید گل کی سیاسی نرسری سے تربیت حاصل کی۔ میاں صاحب نے یعنی میاں محمد نواز شریف نے بھی آگے جا کر طاقتور حلقوں کو چیلنج کیا، اور کہیں پر وہ کامیاب ہوئے، کہیں پر وہ ناکام نظر آئے۔ سب سے زیادہ آرمی چیف نواز شریف نے ہی لگائے اور تقریباً سب سے ہی تنازعہ رہا۔ ان کی غلطی تھی تو کہیں طاقتور حلقوں نے زور زبردستی اور مداخلت کی۔ 2011 سے 2018 تک عمران خان تمام تر مقتدر حلقوں کی حمایت کے علاوہ پاکستان کے ایک ایسے طبقے کو سیاست میں لانے میں کامیاب ہوئے جو سیاست سے دور تھا، اور وہ تھے پاکستان کے نوجوان اور خاندان۔ کرکٹ کے لحاظ سے تو وہ میاں صاحب کے بھی ہیرو تھے اور بے نظیر کے بھی،
مگر ان لوگوں کی امید بنے جنہیں آگے کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی. یعنی ان کو نظر، جو نوجوان تھے ان کو جو امید نظر نہیں آ رہی تھی وہ عمران خان میں نظر آ رہی تھی. 2008 میں عمران خان کو ایک ہیرو کے طور پر لوگ دیکھنے آتے تھے، مگر بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد وہ مضبوط تیسرا آپشن بن کر ابھرے. اگر وہ 2014 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرتے تو میاں صاحب کی حکومت مشکل میں آ جاتی، مگر کیونکہ خان صاحب کو یہ یقین دلایا جا رہا تھا کہ آپ اقتدار کے قریب ہیں تو انہوں نے دونوں جماعتوں کے خلاف سیاسی محاذ کھلا رکھا. 2016 میں نواز شریف کو پاناما میں سیاسی طور پر نااہل قرار دیا گیا اور 2017 میں سزا ہوئی. عمران خان کے لیے اقتدار کے دروازے اس وقت کھول دیے گئے اور جنرل باجوہ ڈاکٹرائن نے عملی شکل لینا شروع کر دی. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا اپنا بھی بڑا ووٹ بینک بنا، مگر وہ شاید اقتدار میں نہ آتے اگر کراچی اور بلوچستان میں غیر سیاسی کھیل نہ کھیلا جاتا. ان کی ٹھوکری میں جو فروٹ ڈالے گئے اور جو لوگ پارٹی میں لائے گئے، آخر میں انہوں نے ہی اپنا کھیل پہلے اپریل 2022 میں کھیلا اور باقیوں نے اس کے بعد. عمران خان صاحب نے ماضی کی حکمرانوں کی طرح ضرورت سے زیادہ غیر سیاسی لوگوں کے مشوروں پر کام کیا. نتیجتاً کیا ہوا؟ عوام سے وہ کٹ گئے اور ان کی پالیسیاں انہیں غیر مقبول بناتی چلی گئی. انہیں عدم اعتماد کے بعد ایک نئی زندگی ملی، مگر جلد بازی کے فیصلوں، مثلاً قومی اسمبلی سے استعفیٰ، پنجاب کے پی اسمبلیوں کا خاتمہ، تحریک چلانے کی ناقص حکمت عملی، درنوں سے گرفتاری تک اور پھر 9 مئی کے سیاسی خودکش حملوں نے انہیں آج اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں وہ ایک آرام سے جیتی ہوئی بازی ہارتے نظر آ رہے ہیں. مقبولیت موجود ہے ابھی بھی، مگر ابھی قبولیت نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے. بہتر حکمت عملی انہیں سیاست میں واپس لا سکتی ہے، کیونکہ جو غلطی انہوں نے کی وہی غلطیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، غیر سیاسی قوتوں کو اپنا سپیس فراہم کر کے. پچھلے دنوں محمد سعید صاحب کی ایک کتاب پاکستان جو 1 اگست 1947 سے 31 اگست 1947 کی اخباری تراشوں پر مشتمل ہے، اس میں ایک لیٹر ٹو ایڈیٹر جو پاکستان ٹائمز میں چھپا تھا، ایک عام آدمی کی نظر سے گزرا جو سیاست دانوں سے ایک اپیل کی انہوں نے کہ جناب والا، میں سیاست دانوں سے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آپ کا احترام ختم ہو گیا تو اس کا آپ کو نقصان نہیں مگر عوام کو بڑا نقصان ہوگا. خدا را پاکستان کی خاطر تاریخ پڑھ کر اندازہ کر لے. یاد رکھیں کہ جبر کے ذریعے نہ تو بھٹو ختم ہوا، نہ نواز شریف ختم ہوا اور نہ ہی عمران خان ختم ہوگا. سیاسی میدان میں ہی شکست اصل شکست ہوتی ہے. باقی آپ سمجھدار ہیں.